رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لئے مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی، تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے۔ ہم کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے۔ نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے، اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھی جائے، اور خاص ذوق کے ساتھ خاص درود شریف پڑھیں باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں آج کی اس محفل پاک کا انعقاد ہے۔ دنیا تیزی سے بدل گئی، حالات نے عجیب و غریب سا رخ اختیار کر لیا۔ تصوف اور طریقت کے نام پر کچھ لوگ تو بالکل منکری ہو گئے اس خوبصورت طرز تربیت کے، اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سے فلسفے اختیار کر لیے۔ میں نے کہا تھا موبائل نہ چلائیں بیٹا، اب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں میری طرف دیکھنے کی بجائے، کمال ہو گئی۔ موبائل نے تو آپ کے پاس رہنا ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ ویڈیو بنوانے آ رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا تقریر کرنی ہے۔ تو یہ جو یہاں قریب قریب بیٹھے ہیں ان کے لیے تو تقریباً منع ہے، کیونکہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے تو میں نے بات کرنی ہے، اور پیارے بھی بڑے لگ رہے ہیں آپ مجھے، اس لیے چھوڑیں اس کام کو۔ توجہ، کتنے سارے کیمرے لگے ہیں، یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سی تشریحات کر لیں تصوف کی، کسی نے کڑے پہن لیے، کسی نے بال بے تحاشا بڑھا لیے، کسی نے عجیب و غریب رنگ اختیار کر لیا، اور بہت ساری بے دینی اس کے اندر ڈال دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تصوف کا، طریقت کا، اللہ کے بندوں کا پتہ کسی شخص سے پوچھیں، کسی کتاب کو دیکھیں، تو لوگ مختلف الخیال دنیا میں ملتے ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ رب کے قرآن سے ہی پوچھ لیں اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ بہت سارے فکری الجھاؤ سے اور ذہنی تضاد سے اور مزاجوں کے انتشار سے بچا جا سکے۔ کسی فلسفے میں نہ الجھیں، جبے کبے کو نہ دیکھیں، کسی قسم کے کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہوں، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو آہستگی سے چلتے ہیں زمین۔ معنی کیا ہے؟ وزادار لوگ ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں، کوئی تیزی، کوئی پریشانی، کوئی جلد بازی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو۔ یہ ان کا دن ہے۔ ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں، دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے، اور تیسری بات قرآن نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ کتنی تیزی ہے ہماری طبیعتوں میں، الجھاؤ ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کا گھر ہے، بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں، سلام لینا یا ہاتھ چومنا یا میرا نعرہ لگانا یا میرے لیے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ میری کوئی بات مان لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان بنائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پہ اب جا نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے چلا گیا تو وہ شور ہوا، پکڑ دکڑ، آنا جانا، جس طرح ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے نہیں کیا، اسی طرح سے ہی پھر کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے پر گریں گے، بوڑھوں کو تکلیف ہوگی تو بہتر ہے نہ جائیں، آزمائش ہو جاتی ہے بزرگوں کے لیے۔ ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ٹھہراؤ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، طبیعت میں سکون ہوتا ہے۔ آج بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلدی بڑی ہے لوگوں کو۔ ہمارے طالب علم، ہمارے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی بڑے ذرا جلد باز ہو گیا۔ دین کا کام کرنے والے ابھی بیچاروں کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں، کوئی دینی کام کرتے تو وہ پوچھتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا، کب حالات ٹھیک ہوں گے، کب انقلاب۔ بھائی ابھی تو آپ چلے ہیں، آپ ڈیوٹی دیں، اذان وقت پہ پڑھے، مسجد کھولے، نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ جلد بازی، طبیعت کی بے چینی، بے قراری، یہ پریشان کرتی ہے۔ حلم، بردباری۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نا نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں۔ ایک یہودی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، اس یہودی آدمی نے، کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر۔ کہتے اس نے قرضہ دیا، ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا۔ ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے۔ وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا، وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا واپس کریں۔ تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے۔ کہنے لگا آپ دیں، اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے۔ کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں۔ اس نے سخت جملے کہے۔ حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا۔ نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے، تو میں عمر جلدی نہ کر یار، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ یہ جو بے چینی ہے نا، بے قراری، آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے، بحث کر کے فتح۔ آپ نے ایک بات کی، آپ کا مخالف 3 کرے گا، پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا۔ تو اس نے ایک بات کی، آپ چپ رہیں، اس نے 2 کی، آپ چپ ہیں، 3 کی چپ ہیں، 4 کی، آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھنا، اب وہ بولدا کیوں نہیں؟ تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے درویشوں نے کہا تھا جتن جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرا، اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ٹھہر جا۔ حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر، فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں، اسے وہاں لے جا اور تول تول کے دے کھجوریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں انہیں ساتھ لے گیا، مجھے ذرا غصہ تھا، وہ نہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھنے لگا، تو میں کھجوریں دے رہا ہوں، میں توجہ نہیں کر رہا۔ کہنے لگا عمر یار مجھ پہ جلدی نہ کر، میری بات تو سنو۔ میں نے کہا بولیں۔ کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں، تورات کا عالم ہوں، پڑھا لکھا ہوں، آسمانی کتابیں جانتا ہوں۔ عمر کہتے میں نے آنکھ کھولی، میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا،
اور وقت سے پہلے جان بوجھ کر میں نے مطالبہ کیا، سخت بات بھی جان بوجھ کے کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی جتنی صفات تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نبی پاک میں پائی جاتی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا ویسے ویسے نبی پاک کا علم بڑھتا جائے گا، حوصلہ بڑھتا جائے گا، سرکار درگزر کرتے جائیں گے۔ عمر ساری شانیں دیکھ لی تھی، یہ برداشت والی شان بھی دیکھ لی ہے۔ کیا بات ہے علم کی، بردباری کی، کیا بات۔ حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب اس طرح کریں مجھے ساتھ لے جائیں، نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دیں اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دیں۔ جلدی پتہ نہیں کاہے کی ہے، بے چینی پتہ نہیں کاہے کی ہے، آزمائش پتہ نہیں کاہے کی ہے۔ ایک دوست مجھ سے ملنے آ گئے، مجھے جلدی تھی، میں نے کہیں جانا تھا، تو آج کل ہمارا سب سے اہم موضوع ہوتا ہے پاکستان کے حالات ڈسکس کرو۔ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ٹھیک ہونا تھا، کیونکہ جتنے تبصرے یہاں ہوتے ہیں نا، ہر بندہ تو صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سارے میڈیا چلاتے ہیں، اور بھائی چھوڑنا بھی چاہیے کبھی کبھی موبائلوں کو، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کیا کریں، آزمائش ہو جاتی۔ تو مجھے جانا تھا، میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگے سنائیں پھر حالات کیسے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں حالات۔ میں نے اسے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم تو حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے اسے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں۔ میں نے کہا میں ایک خوبی بتاؤں، اور بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ بات کی ہے۔ میں نے کہا بتاؤں، کہنے لگے بتائیں۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کا جتنا اچھا بندوبست میرے ملک میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ سڑک پہ چڑھ جائیں، جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ، ہر جگہ ہر پمپ پہ مسجد بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، کسی کی نماز قضا، یہ انتظام کسی اور ملک میں نہیں۔ یہ چھوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدوں کی آزادی ہے۔ خدا کے بندو ہر وقت منفی باتیں کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہر وقت منفی چیزوں کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ مثبت رہیں، علم والے رہیں، بردبار رہیں۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور نے صرف 4 کاموں میں جلدی کرنے کا کہا، نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھ لو، بچے کا مناسب رشتہ مل جائے شادی جلدی کر دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے دفن جلدی کر دو، چوتھا فرمایا کسی کی رقم دینی ہو تمہارے پاس بندوبست ہو گیا فوراً ادا کر دو۔ باقی تو ہر کام میں آہستگی، بردباری، ٹھہراؤ، وزاداری، خوبصورتی، مسکرانا۔ اگر روز کے 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا ہم سے تو 95 طلاق والے ہیں۔ میاں بیوی بحث کرتے ہیں، بحث کرتے جا رہے ہیں، مقابلہ شروع کر لیا ہے، بچے پریشان ہیں، امی ابو لڑائی کر رہے ہیں، اور زیادہ ذمہ داری خامد کی تھی چونکہ خامد کو اللہ نے زیادہ عقل عطا کی۔ اس کا کام تھا بحث نہ کرتا، سمجھتا کہ وہ بیچاری تو اتنی عقل نہیں رکھتی، میرے جتنا شعور نہیں، لیکن یہ برابر کی بحثیں کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں بحث جیت گئی رشتہ ہار گیا، طلاق ہو گئی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں بحثوں میں۔ علم پیدا کرو، ٹھہراؤ پیدا کرو، برداشت کی قوت پیدا کرو۔ ہمارے درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر میں تمبو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہوں۔ دریا کے برابر دل ہو تیرا، ویسے نہیں کرنی۔ اگر کوئی جاہل مل جائے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلام کرنی ہے۔ جاہلوں سے بحث، ہم نہ جاہلوں سے بحثیں کرتے ہیں، پتہ بھی ہے سامنے والا بیوقوف ہے، جاہل ہے، بحث کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر میری بحث ہوئی، مسائل میں گفتگو ہوئی، لیکن فرماتے ہیں جب میری عالم سے بحث ہوئی ہے نا
کبھی سامنے والے عالم نے میری رائے قبول کر لی، کبھی میں نے اس کی قبول کر لی، کبھی وہ جیت گئے کبھی، لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے، اس لیے کہ جاہل سے کوئی جیت سکتا۔ درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں جی کالا ہے، تو بڑی دیر بحث ہوتی رہی، گھنٹے گزر گئے، جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو کہنے لگے بادشاہ سے فیصلہ نہ کرا رہے، شیر بادشاہ تھا، چلو بڑے گھنٹے بحث ہوتی رہی، گدھا گھوڑا دونوں گئے شیر کے پاس، فیصلہ لے کے کہا بتائیے جی آسمان کا رنگ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا نیلا، تو گھوڑا کہنے لگا میں بھی 3 گھنٹے سے گدھے کو یہی سمجھا رہا ہوں، سمجھ ہی نہیں رہا، یہ کہتا ہے کالا ہے۔ تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں جی؟ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی۔ گدھے سے بھی کبھی کوئی بحث کرتا ہے؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ اور غور تو کرو کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میں بڑے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں، اور یہ تو گدھا ہے، گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے۔ خدا کے بندو اپنا معیار رکھو، ہر ایک کے منہ لگنا ہمارا معیار نہیں، سٹینڈرڈ نہیں ہمارا۔ آپ صوفیاء کی جماعت ہیں، آپ کا مزاج آپ کا مورال بلند ہونا چاہیے، بحث۔ اور پھر چھوٹے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ بحثیں کرتے ہیں، علماء کریں گے علماء سے گفتگو، کبھی کوئی موقع بنے گا مناظرے کا تو احقاق حق کے لیے، ہم عوام ہیں، ہمیں ہر جگہ بحث نہیں کرنی چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، اور بیوقوفوں سے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جب سامنے والا نادانی کر رہا ہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، تو آپ رات کو نہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے فٹ پاتھ پہ آرام فرما تھے۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں جنہیں کہا جاتا ہے۔ بابا جی سوئے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ، جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا، تو اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل کی موٹر سائیکل سے یا گاڑی سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھا ہے تو؟ حالانکہ جو اندھا ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا، اندھا گاڑی تو نہیں نہ چلا سکتا۔ یہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ تو اندھا ہے، یعنی تو دیکھ، تجھے نظر بھی آتا ہے پھر بھی تو نے ٹکر لگا دی۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آیا تو بابا جی اچانک اٹھے، کہنے لگے آپ اندھے؟ یہ وقت ہے بندہ بادشاہ بھی ہو، طاقتیں بھی ہوں، اور پھر اس کا ظرف اتنا بڑا ہو، آپ اندھے؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا جی کی اتنی 7 سپاہی بھی تھے، اتنی سخت بات سن کے بھی مسکرائے۔ اوہو یہ کمال ہے، یہ مسکرانا کمال ہے۔ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں میں اندھا نہیں، مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا، آپ کو پتہ ہے یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، ساتھ والوں کا مسئلہ زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھے انہوں نے تلواریں نکال لی، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بابا جی نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ جناب کہا ہے۔ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا جی باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے۔ فرمانے لگے اللہ کے بندو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے، ہم لڑائی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، الجھے نہیں۔ اور کبھی کوئی پوری مخالفت پہ اتر بھی آئے پھر بھی مسکرا مسکرا کے جواب دے۔ دشمن نہ اس وقت زیر ہو جاتا ہے جب وہ آپ کو مطمئن دیکھتا ہے، لیکن ہمیں لوگ چڑھا دیتے ہیں، ہم چڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات کر دی کسی نے، ایک پوسٹ کر دی، ہم بڑی ٹینشن میں، او یہ کیا ہو گیا؟
وہ پوسٹ کر کے بات کر کے اپنے کام لگا ہوا ہے، ہم جواب در جواب کے چکر میں پڑے، وہ دفع کر، فضول آدمیوں کے منہ لگتا ہے، یہ کوئی ان کا کوئی معیار ہے کہ آپ ان کے منہ لگیں گے؟ آپ بلند کریں اپنے مزاج کو، طبیعت کو بلند کریں، الجھے نہیں، مخالف جتنی مرضی شرارت کرے چڑنا نہیں، لوگ چڑھاتے۔ اچھا مجھے بتائیے، میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ چڑھ جانے والا۔ جو بندے چڑھ جاتے ہیں ان کو تو پھر لوگ ستاتے ہیں بڑا، چڑھنا نہیں، چڑھنا نہیں۔ آپ نے بلند حوصلہ رہنا ہے زندگی میں۔ کوئی بندہ اگر آپ پہ ہنستا ہے تو آپ کا ظرف اتنا بڑا ہو کہ وہ ہنس کے شرمندہ ہو جائے۔ کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اتنے بڑے قد کے ہوں کہ آپ اتنے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کریں کہ وہ شرمسار ہو جائے۔ کبھی بھی زندگی کے اندر چڑے نہیں، پریشان نہیں ہو۔ اور بالخصوص کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ طالب علم سکول میں پڑھتا ہے، کالج میں مذاق بنایا جاتا ہے، ناک کیسا ہے، رنگ کیسا ہے۔ یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے، لیکن جس کی ناک چپٹی ہے، رنگ کالا ہے، اسے تو ناز کرنا چاہیے، اس لیے کہ رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے میں نے چاہا ہے ویسے میں نے تیری صورت بنائی ہے۔ تو اسے کہو یہ میرا چہرہ نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے، تو میں راضی ہوں، میں بڑا خوش ہوں اپنے رب کی رضا پہ۔ میرے بھائی چڑھنا نہیں۔ لوگ آئیں گے بڑی بڑی سخت بات بھی کریں گے، بڑی بڑی سخت بات، اور بلا وجہ وضاحتیں بھی نہیں دینی۔ کیوں وضاحتیں دے جی ہم؟ بلا میرا ایک دوست تھا تو مجھے کہنے لگا جی فلاں بات کا جواب نہیں دیتے لوگ، فلاں کا۔ میں نے کہا یار سوال کا جواب ہوتا ہے، چڑھانے کا جواب اس کا جواب نہیں ہوتا، اس پہ تو بندہ ہنستا ہے، موج کر۔ ایک بہت بڑے درویش گزرے، حضرت فخر جہاں دہلوی، بہت لمبے چوڑے لوگ، عقیدت مند تھے۔ بعض لوگوں سے نا لوگ پیار بڑا کرتے ہیں۔ یہ اب جس طرح آپ آئے ہیں، یہ چھتیں بھری ہیں، باہر لوگ ہیں، ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ اتنی محبت، اتنی محبت، اتنا پیار، اور جس طرح آپ نے والہانہ محبت کی۔ اور مجھے دوست پوچھتے ہیں آپ کا ضلع کون سا ہے، میں کہ سارے ضلع ہی میرے ضلع نے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے۔ یہ تو کرم ہے، جہاں جاتے ہیں اسی طرح اہلیان محبت سے سارے ضلع ہی بھائی اپنے۔ تو کچھ پھر بیچ میں ہلکا پھلکا اگر کوئی شخص ناراض بھی ہو، حسد بھی کرے، تو میرا خیال ہے پریشان محبت کرنے۔ میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں 100 بندے جمعہ پڑھنے آئے ہیں تمہارے پاس، 99 پیار کرنے والے، ایک مخالف ہے، لیکن نلائکو تم سارا جمعہ مخالف ہی پڑھا دیتے ہو۔ اس کو نکال دو دماغ سے، ایک مخالف، 99 پیار کرنے والے، چھوڑو اس کو۔ آپ نے ساری توجہ اسی پہ کر دی ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہزاروں لوگ عقیدت مند تھے، اب اتنے لوگ پیار کریں تو بادشاہ وقت پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ مولوی کہیں حکمران ہی نہ بن جائے۔ اس نے ایک طوائف کو 4 پیسے دیے کہ تو نے اداکاری کرنی ہے۔ حضرت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ارد گرد عقیدت مند تھے، رش تھا، وہ بی بی بنی سوری آ گئی، سلام لی اور باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے۔ کیا حال ہے؟ وہ کمر کے درد کا کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے کہ بابا، اور اتنی واقفیت طوائف سے؟ پھر وہ فوراً کہنے لگی میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ جو رات آپ آئے تھے نا، رات کو تو کھوٹے سکے دے گئے آپ۔ بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، بہت سارے بندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں پیر صاحب رات کو کہاں ہوتے۔ تو وہ پریشان تھے اور بی بی اداکاری کر رہی تھی۔ حضرت بڑے مطمئن ہیں، رب کے بندے ہیں نا، بڑے اطمینان سے باتیں سن رہے ہیں۔ جب وہ چپ کر گئی تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی،
पुत्र तू खोटे सिक्के दे जा और असली ले जा, दोबारा भी कभी जरूरत पड़ी तो बेटा आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। ये लफ्ज कह के ना, ये लफ्ज कह के हजरत जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगे। वो बीबी थोड़ी देर सख्ते में रही और फिर रज के रोई और फिर हजरत के पीछे दौड़ी, जाके आगे पैरों की तरफ बैठ गई, हाथ बांध दिए, कहने लगी ओ दिल्ली के बेताज बादशाह, मुझे तो पैसे दिए गए थे तुझे बदनाम करना था। मैं वो बीबी हूं जिसे उसके अपनों ने भी बहन बेटी कहना छोड़ दिया। मैं तुझे बदनाम करने आई और तूने मुझे ही बेटी बना लिया, और 3 दफा मुझे बेटी बेटी कह के पुकारा। मैं तेरे सदके जाऊं, अब मैं शहर वालों को बताऊंगी कि फखर जहां की बेटी कैसी होती है। ये लफ्ज कहते उसने अपना कपड़ा उठाया और चेहरे पे नकाब किया, कहने लगी सुनो शहर वालों, आज के बाद किसी तवाइफ का कोठा समझ के ना आना, मैंने उसे मस्जिद बना दिया है, कयामत तक मदीने वाले के नाम की अजानें पड़ी जाएंगी। अल्लाह वालों का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है, ये उलझे ना, परेशान ना हो। और तीसरी बात, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, रब के बंदों की रातें मोबाइल पे नहीं गुजरती, सड़कों चौकों पे नहीं गुजरती। अल्लाह का कुरान कहता है उनकी रात या सजदे में गुजरती है या क़याम में गुजरती है। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इतनी देर नबी पाक ने नफल पढ़े रात को, इतनी देर कि फजर की अजान हो गई और मैंने हुजूर के कदमों में वरम देखा। मैंने सुबह अर्ज की, हुजूर आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को बख्शेगा। इमामुल अंबिया होकर, सैयदुर रुसुल होकर इतनी मुशक्कत। हुजूर फरमाने लगे, आयशा तुमने बताया ना मेरे अल्लाह का मुझ पर बड़ा इनाम है, तो बता फिर अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। कभी तू भी तो सारी रात मुसल्ले पे गुजारना, कभी एक रात, चलो मैं रोज की बात नहीं करता, कभी कभी कोई एक दिन सारा गुजारना अल्लाह की बारगाह में, उसके रास्ते में। हम तो मेरे भाई, ना बुजुर्गों को वक्त मिलता है स्टेटस लगाने से, ना बच्चों को मिलता है। हम तो पता नहीं कहाँ खो गए। जिंदगी वो नहीं है जो मोबाइल के अंदर है, जिंदगी ये जीती जागती है। बाहर देखें लोगों को, खुदारा अपना मुसल्ले से रिश्ता मजबूत करें। ताकतवर मोमिन वो होता है जिसका मुसल्ले से रिश्ता मजबूत होता है, जिसे दुआ मांगनी आती है, जिसे रब को मनाना आता है, जिसे सजदे में जाना आता है। आप देखें ना, नबी पाक की सीरत को पढ़ें। सूरज ग्रहण हो गया तो हुजूर ने मुसल्ला बिछा लिया, बारिश नहीं होती तो मुसल्ला बिछा लिया, बारिशें ज्यादा होती हैं तो मुसल्ला बिछा ली। हर मौके पर नमाज। यहां तक के बदर की रात जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, हुजूर ने सफ़े सीधी कराई, लोगों की ड्यूटियां लगाई, काफिर सारी रात गोश्त भून भून के खाते रहे और अल्लाह के लाडले नबी सारी रात सजदे में रहे। या अल्लाह मैं 313 लेके आ गया हूं, अगर ये हलाक हो गए कौन तेरी इबादत करेगा क़यामत। सारी रात नमाज पढ़ी नबी पाक ने, सारी रात। मैं कैसे आपसे अर्ज करूं कि हमारा सजदा कमजोर है, महफिलें लंबी नमाजें छोटी। खुदारा वापिस आओ, और खबरदार वो जो तुम्हें मलंग तलंग मिलते हैं, वो जो कड़े और वो जो जनाब, इनको कहो मौला अली शेर खुदा का नाम लेते हो। शेर खुदा तो कहते हैं मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है, या अल्लाह जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना। फरमाते मेरा नमाज के बगैर दिल ही नहीं लगता, नमाज ना होगी तो दिन कैसे गुजरेगा। अपना कुछ दुख ना बंदे के बड़े जाती किस्म के होते हैं, बंदा किसी से नहीं कह सकता, किसी से नहीं। मैं दयानतदारी से कहता हूं, बड़े करीबी बंदे से भी बंदा अपना दुख बयान नहीं कर सकता। हमारा दीन बड़ा खूबसूरत है, हमारे दीन ने ना हमें दुआ सिखाई है। क्या मतलब, जो किसी से नहीं ना कह सकते अपने रब से कह दो, राज भी रखा जाएगा, रहमत भी हो जाएगी।
عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا. میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت تو نہیں، اللہ کی عبادت. دل نہ لگے پڑھنی پھر بھی ہے، دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے. اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں ہے. اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں. اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی، قریب. یہ دیکھیں نا، اور میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر. حضور نہ ذہن کے قریب کر کے بات کرتے، انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی. سرکار صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ بھئی اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ ایک تو نہر ہو، نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو، پانی کی دقت کوئی نہیں. اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے، 5 وقت نہانے کا عادی ہو. دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے، 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل. فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی؟ کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی. اب جہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کو کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے، سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے، فوراً ذہن حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی. تو حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا، اس کے ذمہ گناہ بھی. بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں. اور جو کہتا ہے نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہے، اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ ہے. یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو، گپیں کرا لو بڑی دیر، مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو، جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے. یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز کو آنکھوں کی. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو. ساڈے خیر نال میلاد دا جلسہ بھی نا، وہی بھی صدارت مالدار نہیں کرنی ہوندی، چاہے سارا سال مسیتے نہ ہوئے. کسی کو داڑھی ٹوپی لے کے آ جائے، صدارت مالدار نہیں کرنی. اور جس کو 35 سال ہو گیا نا فجر کی اذان پڑھتا ہے اور مسجد کھولتا ہے اور صفائی کرتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اسے بٹھاؤ میلاد کی محفل کی صدارت کرے. لیکن بندہ ماڑا ہوندا ہے نا بانگ دین والا، لہذا وہ دی صدارت لکھی جا سکتی. ناراض ہو گیا ہو جو کوئی گل نہیں، گل تے ٹھیک کیتی ہے میں. ناراض ہو کے فیصلہ کر لو کہ اگوں انج ہی کرنا ہے، لیکن ناراض ہوتے ہیں فیصلہ نہیں کرتے. خدا کے بندو، نمازی کا درجہ، بہت سارے علماء ہیں مشائخ تاریخ میں گزرے ہیں جو بے نمازی کی گواہی قبول نہیں کرتے، کہتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کی گواہی کیسے لیں؟ نماز تو ایک معیار ہے. تو اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ، میری چونکہ بات مکمل ہو گئی ہے، میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. نوجوانوں سے ایک بات کروں گا بڑے درد کے ساتھ، اپنی زندگی نماز سے مرتب کریں. ہم، اللہ کا شکر ہے، ہمارے جتنی بھی ترتیب کسی کام کی لگتی ہے نا، تو زور سے پہلے آ جانا، تو زور کے، بڑا کم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بتانا پڑے 3 بجے 4 بجے 5 بجے. محفل کا ٹائم مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، عشاء سارا دن ہی نماز سے مرتب ہے. اپنے آپ کو نماز سے جوڑیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رب کا ذکر کرے وہ زندہ ہے، اور جو مالک کو یاد نہ کرے مردہ ہے. کروڑ کی گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی ہو، 6 کروڑ کا گھر ہو، پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو بندہ زندہ، نماز کی پرواہ نہیں تو اس کے اندر زندگی نہیں ہے. اپنا یہ معیار بنائیں، یہ سٹیٹس بنائیں. 3 باتیں عرض کی ہیں. ایک تو یہ کہ زندگی وزادار گزارنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی. ٹھہراؤ، خوبصورتی، حوصلہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی جب میں جاؤں گا تو حوصلے سے جانے دیں گے نا انشاءاللہ. نہیں، صحیح والا انشاءاللہ کہیں، صحیح والا انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ جاہلوں سے کبھی بحث
بالکل نہیں کرنی، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ عبادت سے، سجدے سے اپنے دل کو لگائیں۔ اللہ محفل سجانے والے بھائیوں کی کوشش قبول کرے اور ہماری حاضری قبول کرے۔ وما علینا۔